اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ اور مہاجرین کے آنے سے پہلے ایمان لا کر دارالہجرت میں وہ لوگ مقیم تھے، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جب ان مہاجرین کو کچھ دیا جاتا ہے تو یہ اپنے دلوں میں اس کی خواہش اور خلش نہیں پاتے، اور اپنی ذات پر ان مہاجرین کو مقدم رکھتے ہیں اگرچہ کہ خود ہی فقر و احتیاج میں مبتلا کیوں نہ ہو۔ اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو فلاح پانے والوں میں سے ہے۔ یہ سورہ حشر کی 9ویں آیت ہے۔ مال فے کی تقسیم کے سلسلے میں جو مستحقین تھے ان کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اس سے پچھلی آیت میں جو حضرات صحابہ مہاجرین تھے ان کا تذکرہ آیا تھا، ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی، ان کی فضیلت بتائی تھی۔ اس کے بعد اس آیت میں انصار صحابہ کی تعریف فرمائی جا رہی ہے۔ کچھ باتیں آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ وہ لوگ ان مہاجرین کے آنے سے پہلے دارالہجرت اور دارالایمان جو تھا مدینہ طیبہ، اس میں وہ پہلے سے موجود تھے۔ وہ لوگوں کا استقبال کیے، وہاں پر ان سے محبت کا اظہار کیا اور ان کو اپنی بستی میں لا کر بسایا، نہ صرف بستی میں بلکہ اپنے گھروں میں ان کو آباد کیا، اور ان کے ساتھ اپنے کاروبار اور اپنے مال سب کچھ انہوں نے جو ہے شیئر کیے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں کہ وَلَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا۔ جب ان مہاجرین کو کچھ دیا جاتا تو یہ انصار اپنے دلوں میں اس کی خواہش اور خلش نہیں پاتے تھے، حتیٰ کہ ان کی تعریف میں تو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمائے کہ یہ تعریف مدینہ کے انصار کی ہے کہ مکے سے ہجرت کر کے مہاجرین جب مدینہ آئے تو مدینہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیشکش کی کہ ہمارے باغ اور نخلستان جو کھجور کے جو باغ تھے حاضر ہیں آپ کے لیے، آپ ہمارے ان مہاجر بھائیوں میں تقسیم فرما دیں۔ حضور نے فرمایا کہ لوگ باغبانی سے واقف نہیں ہیں، یہ اس علاقے کے ہیں جہاں باغات نہیں ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے باغوں اور نخلستانوں میں کام تم کرو اور پیداوار میں انہیں کچھ حصہ دو؟ انہوں نے کہا کہ سمعنا و اطعنا، یعنی اتنی بڑی بات کہ انہی کے باغات ہیں، انہی کی زمینیں ہیں اور وہی محنت کر رہے ہیں، وہی جانتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر قربان ہیں۔ سب سے پہلے تو آ کر انہوں نے پیشکش کر دی کہ یہ ساری کے سارے باغات اور نخلستان اور یہ سب کچھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ ان کو جس طریقے سے چاہیں ہمارے ان بھائیوں میں تقسیم کر دیں مہاجرین اور ہم میں بانٹ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو تجویز رکھی اس پر انہوں نے خوشی سے اس تجویز کو قبول کیا۔ یہ بخاری شریف کا جو ہے واقعہ حدیث ہے۔ اس پر مہاجرین نے عرض کیا کہ ہم نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جو اس درجے ایثار کرنے والے ہو کہ یہ کام خود کرے اور حصہ ہم کو دیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ سارا اجر یہی لوٹ لیں گے۔ تو فرمایا نہیں، جب تک کہ تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہو گے تم کو بھی جو ہے اس کا اجر ملتا رہے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسری حدیث میں ہے جو مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو اس میں ان حضرات کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو تعریف فرمائی تو اس کے بے شمار واقعات آپ کو احادیث میں ملیں گے کہ جب تقسیم کا وقت آیا، جو مال فے ہاتھ آیا تھا اور یہودیوں کے ذریعے سے کہ ان کے مال جو انہوں نے چھوڑ کر گئے تھے تو اس کو جب تقسیم کرنے کا وقت آیا تو انصار صحابہ آگے بڑھ کر آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس کو ہمارے ان مہاجر بھائیوں میں تقسیم کر دیں، اور اس کے علاوہ بھی ہماری جو جائیدادیں وغیرہ جو آپ جس کو جتنا چاہیں اتنا دے دیں۔ یہ انصار صحابہ کا معاملہ تھا، اتنا دل بڑا تھا وہ لوگوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال جو قبیلہ بنو نذیر سے حاصل ہوا تھا مال فے کی حیثیت سے اس کو مہاجرین میں تقسیم فرما دیا۔ اس کے بعد ایثار کا معاملہ ایسا ہی رہا وہ لوگوں کا، انصار صحابہ کا، کہ جب انہیں دوسرے ملک فتوحات ہوئی دوسری جگہ کی، جیسا کہ جو ہے بحرین وغیرہ فتح ہوئے اور اسلامی مملکت میں شامل ہوئے، تو وہاں سے جو جائیدادیں وغیرہ جو آئی تھی
اس کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس کو انصار میں تقسیم کر دیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے مہاجرین میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ جو مالف ہے جو قبیلہ بنو نذیر سے آیا تھا تو وہ انصار کی یعنی رضامندی کے ساتھ اس کو تقسیم کیا گیا تھا، اور ان جائیدادوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ انصار میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو انصار کے صحابہ آ کر اس کے بارے میں کہا کہ ہم اس میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے جب تک کہ ہمارے بھائی مہاجرین کو ہمارے برابر حصہ نہ دیا جائے، یعنی اس میں بھی وہ لوگ لینا نہیں چاہ رہے تھے، اور یہ مطالبہ انہوں نے کر دیا کہ اس میں سے بھی ہمارے بھائیوں کو پہلے دیا جائے، جتنا ہم کو دیا جا رہا ہے اتنا اگر وہ ان کو دیا جائے گا تو پھر ہم اس کو قبول کریں گے۔ تو یہ معاملہ ان حضرات کا تھا، اور اس کے تعلق سے جو ہے کئی ایک واقعات روایت میں آپ کو ملتے ہیں کہ کیسا انہوں نے اپنے اوپر جبر کیا، اور پھر اپنی خواہشات کو اور اپنی ضروریات کو دبا کر وہ لوگوں کا لحاظ کیا، وہ جو ان کے بھائی جو مہاجرین جو باہر سے آئے ہوئے تھے ان کو ترجیح دی اپنی ضرورتوں پر، جبکہ یہ خود جو ہے اس کے محتاج تھے۔ کئی ایک یعنی صحابہ انصار میں سے بھی جو ہے غریب تھے، ان کو اس کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی کبھی ان کو جو ہے اگر دیا جاتا تو یہ انصار اپنے دل میں ان کے تعلق سے کوئی خلش نہیں پاتے تھے، کوئی تنگی نہیں پاتے تھے، اور اپنی ذات پر ان مہاجرین کو مقدم رکھتے تھے اور ترجیح دیتے تھے ان لوگوں کی ضروریات کو اپنی ضروریات کو نیچے ڈال کر۔ اس کا واقعہ جو ہے ایک بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کوئی ایک مہمان جو ہے آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو کھلانے کے لیے، ان کی تکریم و عزت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو انہیں ایک انصاری صحابی نے کہا کہ میں ان کو اپنے پاس لے جاتا ہوں، تو یہ کہہ کر وہ اپنے گھر کو لے کر چلے گئے اور جا کر بیوی سے کہا کہ ان کے کچھ کھانے کا انتظام کرو۔ تو بیوی نے کہا کہ سوائے بچوں کی خوراک کے اور کچھ بھی گھر میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے بیوی سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کو آج ایسے ہی سلا دیتے ہیں کچھ بہلا پھسلا کر، اور ہم بھی ایسے ہی رہ جاتے ہیں، اور ایک کام یہ کرو کہ جب کھانا نکالو تو چراغ کو بجھا دو تاکہ مہمان کو یہ معلوم نہ ہونے پائے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں کھا رہے ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے مہمان کا اچھا لحاظ کیا اور ان کو اچھے پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا۔ دوسرے دن صبح میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی اور کہا کہ تمہارے حق میں اور تمہاری بیوی کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ شان میں یہ آیت نازل فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھ کر ان کو سنایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ذات پر ان مہاجرین کو مقدم رکھتے ہیں اور ان کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ضروریات کو پیچھے ڈالتے ہیں اور ان کی ضروریات کا لحاظ کرتے ہیں، ان کی خواہشات، اب خود فقر و فاقے میں رہتے ہیں اور خود حاجت مند ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے ان کی حاجتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان کی صفت تھی، اس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کا یہ ٹکڑا ان کی صفت میں نازل فرمایا تھا۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ بلند حوصلگی کے نتیجے میں فلاح پانے والے ہیں۔ اور ایک جو ہے جو صفت ان میں یہ تھی کہ ان میں نفس کا بخل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نفس کے بخل سے بچ گیا نہیں بلکہ بچا لیا گیا۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، جو شخص کوشش کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی یعنی اس کو جو ہے اس سے بچا لیتے ہیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ان میں یہ خصوصیت پیدا ہو گئی تھی اللہ کی مدد کی وجہ سے، اللہ کی توفیق کی وجہ سے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کوئی کسی کے دل میں جو ہے تنگی نہ ہو اور نفس کا بخل نہ پایا جاتا ہو۔ اس کے تعلق سے جو ہے کئی ایک احادیث ملیں گی۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہلاک کرنے والی ہے پچھلی قوموں کو، یہ جو برائی تھی شح نفس جسے کہا جاتا ہے اس نے جو ہے ہلاک کر دیا، ان میں خون ریزی پر ان کو آمدہ کیا اور محارم کو انہوں نے حلال کر دیا تھا۔ اس کی وجہ سے شح کہتے ہیں بخل کو اور کنجوسی کو، اور نفس کے ساتھ جب مل کر آتا ہے تو تنگ دلی اور تنگ نظری کے لیے بولا جاتا ہے، اور دل کا چھوٹا پن اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے بہت ہی بری خصلت ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کے لیے جو ہے بہت بری بات ہے یہ، اور یہ فساد کی جڑ ہے۔ اور اس کی خصلت رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو بخیل اور کنجوس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ساری چیزیں انہی کو مل جائے، کسی کو کچھ نہ ملے، اور ان کے دل میں ہمیشہ تنگی ہی رہتی ہے، اور ان کے اطراف کے جو چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے اچھی اچھی چیزیں وہ چن کر لے لیں اور اس پر قابض ہو جائیں۔ یہ ان کا ارادہ ہوتا ہے، کسی کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑیں۔ یہ ان کی جو ہے ان کے خیالات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت ہی بری خصلت
خصلت تھی، یہ خصلت سے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ انصار کو پاک کر دیا تھا۔ تو یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں فرمائیں کہ یہ لوگ بھی مال فے کے مستحق ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے دوسرے دیگر بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اور پھر وہ آنے والے جو باہر سے آئے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی آیت میں بھی اور اس آیت میں بھی جو فرمایا کہ وہ محبت رکھتے تھے مہاجرین سے، اور محبت کی وجہ سے ان کا استقبال کیا، انہوں نے ان کی عزت اور ان کا اکرام کیا اور ان کو اپنے گھروں میں بسایا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوئے اور ان کی قدر فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے اوپر نعمتوں کی اور انعامات کی اس دنیا میں بھی بارش فرما دی، اور پھر آخرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں گے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ان تمام لوگوں کے لیے جو سابق اور مقدم ہے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور احسان کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے جو بھی لوگ ہوں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ خصلتیں ان کی تھی۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور اس آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شح نفس سے بچا لیا گیا وہی جو ہے فلاح پانے والوں میں سے ہو گیا، یعنی اس کی ضمانت فلاح پانے کی جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ تنگ دلی سے جو ہے بچ گیا، تنگ دلی سے بچا لیا گیا اور اپنے دل میں جو ہے وہ سعادت آ گئی اس کے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے فلاح کا انتظام فرما دیے اور دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے کامیابی ہو گئی۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان کے بعد آئے ہیں، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دیجئے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کی طرف سے کینہ پیدا ہونے نہ دیجیے۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک آپ بڑے ہی شفقت کرنے والے ہیں، اہل ایمان پر بڑا ہی رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ ان تیسرے گروہ کے جو لوگ ہیں جو مال فے کے حقدار اور مستحق ہیں، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں۔ پچھلی دو آیتوں میں دو جو گروہ تھے، سب سے پہلے گروہ مہاجرین جو تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہم اجمعین، ان کا تذکرہ آیا تھا کہ وہ مال فے کے مستحقین میں سے ہیں۔ اس کے بعد پھر انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ بھی مال فے کے مستحقین میں سے ہیں، اور اس میں ان لوگوں کے لیے ان کی تعریف بیان فرمائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ بھی مستحق ہیں۔ کون لوگ؟ والذین جاءوا من بعدہم، ان کے بعد آنے والے، یعنی صحابہ کرام کے بعد آنے والے، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد قیامت تک آنے والے اہل ایمان اور اہل تقوی جو بھی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزاریں گے، وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ ان کو بھی مال فے میں سے دیا جائے گا، اس کے مستحق ہوں گے۔ اس کے تعلق سے بتایا کہ وہ اللہ یعنی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے، انہی کے جیسا عمل کرنے والے وہ لوگ ہوں گے۔ اور پھر ان کی صفت اور ان کی خصوصیت اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ اپنے پچھلے جو لوگ ہوں گے، جو اسلاف ہوں گے، ان کے لیے دعائے خیر کرنے والے، مغفرت کی دعا کرنے والے ہوں گے، نہ کہ ان کے اوپر لان تان کرنے والے، نہ ہی ان کے تعلق سے اپنے دل میں بغض اور عناد رکھنے والے نہیں ہوں گے وہ لوگ ایسے، بلکہ ان کی تعریف کرنے والے، ان کی مغفرت کی دعا کرنے والے اور اپنے دل ان کے تعلق سے صاف رکھنے والے جو لوگ ہوں گے، یہ بھی جو ہے مستحقین میں سے ہوں گے مال فے کے۔ اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ مال فے صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھا کہ جو اس وقت موجود تھے اور حاضر تھے، جیسا کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حیات طیبہ میں موجود تھے اس وقت جب مال آ رہا تھا فے کا، اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ آئندہ جو نسلیں جو مسلمانوں کی آنے والی ہیں قیامت تک، ان کے لیے بھی مال فے میں سے حصہ رہے گا۔ ایک بات یہاں پر بتانا مقصود تھا، اور دوسرا جو ہے ان کے لیے اخلاقی درس اس میں دیا گیا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اس ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے دل میں جو ہے احترام ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے بغض اور عناد نہیں ہونا چاہیے، نفرت اس کے دل میں نہیں پیدا ہونی چاہیے، بلکہ اس کی روش تو یہ ہونی چاہیے کہ دوسرے اپنے بھائی مسلمان بھائی کے لیے وہ اس کے دعائے خیر کرتا رہے، مغفرت کی دعا اس کے لیے کرتا رہے، یہ اس کے لیے جو ہے ہونا چاہیے، کیونکہ دو مسلمان جو ہوتے ہیں وہ ایمان کی وجہ سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں ایمانی معاملے میں، تو وہ ایمان جس کے پاس جس کی اہمیت ہے تو پھر اس کا لحاظ وہ کرے گا،
اور پھر اس کا خیر خواہ ہو جائے گا اور کبھی بھی اس کے تعلق سے دل میں نفرت نہیں کرے گا، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے تعلق سے اس کی قدر کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس میں سکھانا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ جو مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ چاہیے کہ اپنے اسلاف کے لیے بھی اور دیگر سارے مسلمانوں کے لیے بھی کبھی بھی دل میں برا خیال نہیں لانا، دل میں بغض اور حسد اور عناد نہیں رکھنا اور ان سے نفرت نہیں کرنا، بلکہ ان کے لیے دعا خیر کرنا، جو بھی آگے جو گزر چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی میں کوئی برائی دیکھے تو اس کے تعلق سے اس کو نہ ٹوکے، ہاں ٹوکا جا سکتا ہے لیکن دلیل کے ساتھ اور انتہائی شائستہ انداز میں۔ لیکن جو لوگ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں، جو مرحومین ہیں، اس کے تعلق سے ان کے تعلق سے کسی برائی سے ذکر کرنا یہ بہت ہی بری عادت ہے، بری خصلت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث اس کے تعلق سے ملیں گی۔ جو مر چکے ہیں، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کے بارے میں کبھی بھی برائی سے ان کا تذکرہ نہیں کرنا، کیونکہ وہ جہاں پر جانا تھا وہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کے برائی یہ ہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جنہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کو لگا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کی خدمت میں، اور صرف ایک اشارے پر جب اس وقت جو حالات تقاضا کر رہے تھے، انتہائی نازک حالات تھے، اس وقت انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، ہجرت بھی کی، اور پھر انصار صحابہ نے اپنا سب کچھ ان کو دے دیا، ان کو اپنے ساتھ رکھ لیا، اپنے مالوں میں ان کے ساتھ شریک کیا ان کو۔ تو یہ تمام حضرات کی بڑی قربانیاں ہیں۔ ان کے تعلق سے اگر کچھ اختلافات آپ کو سمجھ میں بھی آ رہے ہیں تو اس میں لب کشائی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خاموش بیٹھ جانا چاہیے، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ علم جو آپ کے پاس ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور پھر ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ان کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو معاف فرما دیا اور ان سے ہم راضی ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ہیں تو دوسروں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کے تعلق سے کوئی ناراضگی کا اظہار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔